السلام علیکم میرے پیارے دوستوں، آپ سب کیسے ہیں؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب بہتر ہوں گے۔ تو چلیے آج میں آپ کو ایک فقیر کا واقعہ بتانے جا رہی ہوں جو کہ سن کر آپ کو اچھا لگے گا اور آپ کی آنکھوں میں بھی آنسو آ جائیں گے۔ یہ واقعہ بہت ہی پیارا ہے اور سوچنے سمجھنے کی بہت ضرورت ہے اس ویڈیو میں، تو پلیز میری ویڈیو کو پورا دیکھیں، اسکپ نہ کرنا، اور میرے چینل AHS اسٹوریز کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر اور کمنٹ کرنا نہ بھولیں۔ تو چلے بڑھتے ہیں آگے۔ عید کا دن تھا۔ سیٹھ نعیم اور اس کی بیوی حسینہ قیمتی لباس پہنے ایک کمرے میں بیٹھے ہوئے تھے، کھانے کے انتظار میں ہیں کہ ان کا ملازم شکور کمرے میں داخل ہوا اور سیٹھ سے کہا، حضور کھانا تیار ہے، تشریف لے چلے۔ نعیم: چلو بیگم، کھانے سے فارغ ہو لیں۔ حسینہ: چلے۔ نعیم ماں حسینہ کے کھانے پر بیٹھے ہی تھے کہ باہر کے دروازے سے آواز آئی، بابا کئی دن سے بھوکا ہوں، خدارا کچھ کھانے کو دو، خدا بھلا کرے گا۔ فقیر کی یہ صدا سن کر سیٹھ نعیم، جو دولت کے نشے میں چور اور بڑا مغرور تھا، کھسیا کر بولا، نعیم یہ مانگنے والے کمبخت عید کے دن بھی پیچھا نہیں چھوڑتے۔ شکور: اسے دھکے دے کر دروازے سے باہر نکال دو۔ کیونکہ فقیر کو دھکے دے کر باہر نکال دیا گیا۔ کچھ دنوں بعد نعیم متفکر اور پریشان ہو کر گھر میں داخل ہوا۔ حسینہ بولی نعیم سے، حالات کچھ سدھرے یا نہیں؟ نعیم نے کہا حسینہ سے، کیا بتاؤں کیا ہو گیا ہے، میری ہر کوشش موجب نقصان ثابت ہو رہی ہے۔ تھوڑے دنوں میں میری ہر چیز میرے قبضے سے نکل چکی ہے، جو کچھ رہ گیا ہے وہ بھی جا رہا ہے۔ اگر حالات کا یہی رنگ ڈھنگ رہا تو حسینہ مستقبل بڑا تاریک نظر آ رہا ہے۔ قرض خواہ ہر وقت تنگ کرنے لگے، حتیٰ کہ باہر نکلنا بھی دشوار ہو گیا ہے۔ عید کے دن سے 6 ماہ بعد وہی نعیم جو سیٹھ کہلاتا تھا، اکلاوے زمانہ کا شکار ہو گیا۔ اس کا سارا مال، دکان اور مکان وغیرہ نقصان ہو کر گروی ہو گیا۔ پھر نعیم کے عروج اور اقبال کا سورج دیوالیہ پن سے سیاہ بادلوں میں چھپ کر رہ گیا۔ نعیم پیسے کا محتاج ہو گیا، حتیٰ کہ فقاقشی تک نوبت آ گئی۔ انتہائی حسرت آمیز لہجے میں لرزتی ہوئی آواز سے نعیم نے حسینہ کو مخاطب کیا، میرا ایک آخری جملہ سن لو، میں جانتا ہوں کہ تجھے بہت رنج پہنچے گا اور عمر بھر کے رشتے کو یوں آنن فانن ٹوٹتے ہوئے دیکھ کر تمہارا دل بھی ٹوٹ جائے گا۔ مگر حسینہ سے روتے ہوئے کہا، کیا کروں، تمہارا نعیم شکار اکلاب ہو گیا، مفلس اور محتاج ہو گیا ہے۔ خود فقاقش رہوں مگر تمہاری فقاقشی نہیں دیکھ سکتا۔ حسینہ: صرف اس خیال سے کہ تم اپنا مستقبل بہتر بنا سکو، میں تمہیں خوشی سے چھوڑ دیتا ہوں اور طلاق دیتا ہوں، جاؤ، تمہیں اجازت ہے کہ باعزت کہیں نکاح کر لو۔ دونوں رو پڑے۔ پورا سال گزر گیا اور پھر عید کا دن آ گیا۔ حسینہ اپنے دوسرے خاوند سیٹھ شاکر کے ساتھ کھانا کھانے بیٹھی تھی کہ باہر کے دروازے پر ایک فقیر کی آواز آئی، بابا کئی دن سے بھوکا ہوں، عید کا دن ہے، خدارا کچھ کھانے کو دو، خدا بھلا کرے گا۔ سیٹھ شاکر، جو بڑا نیک دل اور فیاض تھا، حسینہ سے کہا، پہلے اس فقیر کو کھانا بھجواؤ، پھر ہم کھائیں گے۔ کیونکہ حسینہ فقیر کو کھانا بھجوانے اٹھی، کمرے سے نکلی، اچانک باہر کے دروازے پر کھڑے ہوئے فقیر پر نگاہ پڑ گئی۔ فقیر کو دیکھا تو ایک دم چیخ مار کر دھڑ سے گر پڑی اور بے ہوش ہو گئی۔ شاکر دوڑا اور اسے ہوش میں لانے کا جتن کرنے لگا۔ ہوش جو آیا تو شاکر مخاطب ہوا۔ شاکر بولا، حسینہ، پیاری حسینہ، کیا بات ہے، یہ کیا ہوا تمہیں؟ حسینہ روتے ہوئے، معاف کرنا پیارے، یہ دل قابو میں نہ رہا، بڑا ہی عبرتناک اور دردناک انگیز نظارہ ہے۔ شاکر: ہاں بتاؤ تو کیا ہے؟ حسینہ: یہ فقیر جو باہر دروازے پر کھڑا ہے، میں نے اسے پہچان لیا ہے، یہ سیٹھ نعیم ہے۔ شاکر بولا، سیٹھ نعیم، تم اسے جانتی ہو؟ پھر یہ اب اس حال میں کیسے پہنچ گیا؟ حسینہ نے کہا، ہاں میں اسے جانتی ہوں، گزشتہ سال یہ میرا خاوند تھا۔ آج سے پورے 1 سال پہلے اسی عید کے دن ہم کھانا کھانے بیٹھے تو اسی طرح اس روز بھی ایک فقیر نے ہمارے دروازے پر بھیک مانگی تھی، مگر نعیم نے اسے دھکے دے کر نکلوا دیا اور آج یہ خود بھیک مانگتا نظر آ رہا ہے۔ شاکر نے کہا، یہ دنیا بڑی بے وفا ہے، اس پر کیا بھروسہ؟ حسینہ: لو اب اس سے بھی زیادہ عبرتناک حقیقت کا نظارہ کرو۔
حسینہ تم نے نعیم کو تو پہچان لیا مگر اب مجھے بھی پہچان لو۔ حسینہ نے کہا آپ کو بھی پہچان لوں، کیا مطلب ہے؟ شاکر نے کہا مطلب یہ کہ تمہارا خاوند سیٹھ شاکر پچھلے سال والا فقیر ہے جو سیٹھ نعیم کے دروازے پر دھکے دے کر نکلوایا گیا تھا۔ حسینہ یہ سن کر پھر بے ہوش ہو گئی۔ یعنی کہ آپ سمجھ چکے ہوں گے یہ دنیا بڑی بے وفا ہے، اس پر کبھی بھروسہ نہیں کرنا۔ دولت کے نشے میں مخمور ہو کر غریبوں، محتاجوں اور فقیروں کو ہرگز ستانا نہیں چاہیے بلکہ ان کی مدد کرنا چاہیے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ خدا کی گرفت بڑی سخت اور ہولناک ہوتی ہے، وہ دیر سے پکڑتا ہے مگر سخت پکڑتا ہے، اس کے جلال اور غضب سے بچنا چاہیے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ عمارت اور غربت سب عارضی چیزیں ہیں، آج جو امیر ہے ممکن ہے وہ غریب ہو جائے اور جو غریب ہے ممکن ہے کل امیر ہو جائے۔ اس انقلاب میں اس کی مثالیں بہت سی دیکھ بھی لی گئی ہے۔ تو میرے پیارے دوستوں، اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز جلدی کریں میرے اس چینل AHS اسٹوریز کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر اور کمنٹ کرنا نہ بھولیں۔ پلیز مجھے اپنا پیار سپورٹ دیتے رہیں۔ اللہ حافظ۔